اب ملزمان کا مسئلہ سب سے بڑا لاش کو ٹھکانے لگانے کا تھا اور اس کی شناخت کو چھپانے کا تھا کہ اس کی شناخت کو چھپایا کیسے جائے۔ تو ملزمان نے لاش کے دھڑ سے سر کو الگ کر دیا اور سر کو چولہے کے اوپر رکھ کے جلایا گیا، جیسا کہ ایک جانور یا بکرے کی سیری کو جلایا جاتا ہے، اور تاکہ اس کے نین نقش ختم ہو جائے اور اس کی شناخت نہ ہو۔ تو یہاں پر ملزمان نے اس کے ٹکڑے کیے، اس لاش کے ٹکڑے کرنے کے بعد بوریوں میں ڈالا گیا، مختلف جگہوں پر ڈال دیا گیا۔ ایک بوری کو جو ہے وہ نہر میں پھینک دیا گیا، دوسری بوری کو جو ہے جھاڑیوں میں ڈال دیا گیا۔ یہاں پر پولیس نے جب تفتیش کی اور تمام ملزمان کو پکڑا تو مختلف جگہوں سے بوری میں جو ٹکڑے تھے لاش کے وہ برآمد کر لیے۔ ناظرین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا اور میرے اس پروگرام جرم کی پکڑ کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دل خراش واقعہ ہے اور دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے اس کی شادی کی، اور اس کی شادی جو ہے وہ کوئی غیروں میں نہیں کی بلکہ اپنی ہی بیوی کی بہن یعنی کہ اس کی خالہ کے گھر میں اس کی شادی کی، جو کہ خالہ کے گھر کے اندر اس کی 4 نندے اور اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس اکلوتا بیٹا قدیر نام کے لڑکے کے ساتھ شادی، جو کہ اٹلی میں وہ کام کیا کرتا تھا اور باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ ہنسی خوشی زندگی 4 سال سے وہ گزار رہے تھے اور ان کا 2 سے 2.5 سال کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اور لیکن یہاں پر ان کی جو بہنیں اور اس کی جو ساس ہے ان کے درمیان میں بنتی نہیں تھی، آپس میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا، اور اس لڑائی جھگڑے کی وجوہات سب سے بڑی یہ تھی کہ جو بیٹا پیسے بھیجتا تھا وہ ماں کو نہیں بھیجتا تھا بلکہ ڈائریکٹلی بیوی کو اپنی بھیجتا تھا۔ اب ڈائریکٹلی بیوی کو پیسے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ماں کو پیسے پورے نہیں ملتے تھے۔ اب یہاں پہ بہنوں کا اور ماں کا بھی خیال رکھتا تھا، لیکن ماں کا اور بہن کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ مجھے یہ پیسے بھیجے تاکہ ہم اس کو، بیوی کو خرچہ جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے دیں، جبکہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا علیحدہ سے خیال رکھتا تھا اور اپنی ماں اور بہنوں کا الگ سے خیال رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے آپس میں اندر ہی اندر ایک خلش پیدا ہوتی رہی، اور خلش پیدا ہوتے ہوئے کئی دفعہ لڑائی اور جھگڑے میں یہ معاملات بگڑے بھی۔ لیکن ایک دفعہ باپ نے فون کیا اپنی بچی کو تو بچی نے اٹینڈ نہ کیا فون، اور کافی دفعہ فون کرنے کے باوجود بھی بچی نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ باپ جو ہے وہ ڈسکا جو ہے پہنچ گیا اس کے گاؤں، اور وہاں پر آ کے دیکھا تو بچی نہیں تھی۔ جب پوچھا کہ بچی کہاں ہے تو بتایا گیا ساس اور نندوں کی طرف سے کہ جو زارا ہے، جس کا نام زارا، مقتولہ جو ہے وہ زارا نام کی تھی جس کو قتل کیا گیا۔ زارا جو ہے وہ بڑی ایک خوبصورت اور اچھی لڑکی تھی، لیکن یہاں پر اس کو جب قتل کر دیا گیا تو اس کے اوپر باقاعدہ الزام بھی لگایا گیا۔ باپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی نے منہ کالا کروایا اور کسی آشنا کے ساتھ یہاں سے بھاگ گئی، جبکہ زارا جو ہے وہ 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ یہاں پر زارا کو جو ہے 7 ماہ کی حاملہ کے اوپر الزامات لگا کر باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن باپ کا یہاں پہ اپنی بیٹی کے یہاں تربیت سامنے نظر آتی تھی۔ باپ کو یقین تھا کہ ایسا نہیں ہے، اور یہاں پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ اسی کے گھر کے اندر 2.5 سالہ بچہ جو موقع پر موجود تھا وہ اس کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی، جبکہ ساس اور نندوں کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنے بچے کا بھی منہ نہیں دیکھا اور اپنے بچے کا خیال نہیں کیا اور اس کو چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ یہاں سے بھاگ گئی۔ باپ نے جو ہے فوری طور پہ پولیس میں رپورٹ کروائی، جبکہ نندے اور ساس جو ہے وہ رپورٹ کروانے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ وہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ نہ پتا چل جائے، کوئی بدنامی نہ ہو جائے، اور باپ کو بھی یہی مطمئن کرتی رہی کہ اس طرح بدنامی کا گھر ہوگا، بدنامی بن جائے گی۔ لیکن باپ نے فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ کی۔ یہاں پر پولیس جو ہے وہ فوری تفتیش عمل میں لاتے ہوئے جو ہے وہ ساری تفتیش کرتی ہے، اور تفتیش کرتے ہوئے نندوں کو اور ساس کا بھی بیان ریکارڈ کرتی ہے۔ جب ساس اور نندوں کا بیان جو ہے ریکارڈ میں آتا ہے تو اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ جب پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کے دوران
दोनों के बयानात का तजाद पाया जाता है, जिसमें देखा गया तो फौरी तौर पर पुलिस को शक गुजरा कि ये जो औरत कह रही है और जो इनकी बेटियां कह रही हैं वो गलत आपस में तजाद है, तो फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर जब गिरफ्तार कर लिया गया, और आपको पता है पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन जरा सख्ती से की, तो यहाँ पर एक बुढ़िया औरत, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं, ये इसकी सास है, बल्कि खाला है। और खाला जो होती है वो माँ के बाद एक माँ का दर्जा रखती है, जिसको मासी भी कहा गया है। रसूल अल्लाह का भी फरमान है कि खाला जो है वो माँ के बराबर होती है। इस तरह इसकी शक्ल आप देखें, बुजुर्गी देखें इसकी, और इसकी हवानियत देखें। यहाँ पे इसने इतनी हवानियत के साथ बताया कि हमने इस लड़की को, ज़ारा को कत्ल करके, इसके टुकड़े करके इसको नहर में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, और कुछ झाड़ियों में फेंक दिया। और हैरान कुन इंकशाफ जाहिर हुए। इसके मुताबिक, इसके बयान के मुताबिक और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, कि इसने लाहौर से किसी शख्स को बुलवाया, और बुलवाने के बाद इसको कहा कि आप इसको ठिकाने लगाएं, इसे मार दें, ज़हरा को मार दें। तो उसने एक तकिया लेकर उसके मुंह पर, सोती हुई ज़हरा के मुंह पर तकिया रखकर इसको ठिकाने लगा दिया, इसको मार दिया। और मारने के बाद मसला आया लाश का, कि इसकी लाश को छुपाया कहां पे जाए, इसकी लाश की शनाख्त कैसे खत्म की जाए। तो उन्होंने इसके धड़ से सर को अलग कर दिया। मैं यहां पर बताता हुआ भी मेरा दिल दहक रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उस औरत ने, इस बुजुर्ग औरत ने इस तरह के कैसा इकदाम कर दिया। इसका दिल ना दहला। ये एक अपनी सगी, अपनी भांजी के साथ ये इस तरह कर सकती थी। लोग कहते हैं कि जब अपनी बेटियां किसी को देते हैं तो ये कहते हैं कि अपनों को दो, ताकि अगर वो मारेगा भी तो छांव में बैठाएगा, और अगर गैर मारेगा तो धूप में बैठाएगा। लेकिन यहां पर अपनी भांजी को, सगी भांजी को इसने इस तरह बेदर्दी से मारा कि हैवान भी चौंक उठे, हैवान भी, उनका दिल जो है दहल जाए। यहां पर उसने अपने हाथों से इसके धड़ को सर से अलग कर दिया, और इसके सर को, इसकी पहचान ना हो, इसके नैन नक्श खत्म हो जाए, चूल्हे के ऊपर रखकर उसे भूना, उसको खत्म किया और उसको जला दिया। जलाने के बाद एक शॉपर में डालकर और इसमें फेंकने के लिए वो बोरी में डाल दिया, और फिर इसको चैन ना आया तो इसने मुख्तलिफ किस्म के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद इसने एक बोरी के अंदर इसको भर लिया। बोरी में भरने के बाद मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, इसका दिल जिगर देखें, इतना एक किलर, संगीन जो किलर जिसे हम कहेंगे, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन इस औरत ने अपनी बुजुर्गी के अंदर होने के बावजूद, एक खवातीन होने के बावजूद, एक औरत का दिल रखने के बावजूद, एक माँ जैसा दर्जा रखने के बावजूद, एक माँ होने के बावजूद इसने ये इक़दाम किया। कैसे किया ये आप समझ सकते हैं। इसने फिर उस टुकड़ों को जो है बोरी में डालने के बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर और मुख्तलिफ जगहों पर गई, और कुछ झाड़ियों के अंदर फेंके, ताकि चील, कौवे और दूसरे हैवानात जो आके इसको नोच खाएं। और मैं यहां पर आपको याद दिलवाता रहूं कि 7 माह का बच्चा भी इस के कोख में था, जो कि ये 7 माह की हामला थी। ज़ारा जो है वो 7 माह की हामला होने के बावजूद जब इसको मारा गया, कत्ल किया गया, तो ये एक जिंदगी नहीं, इसको 2 जिंदगियों की कत्ल किया गया। एक जिंदगी कत्ल नहीं हुई, 2 जिंदगियां कत्ल हुई हैं। और उसके बाद उस बच्चे को भी उस जगह पे फेंक दिया गया कि जो है चील कौवों की खुराक बन जाए। और उसको चैन ना आया तो उसके कुछ टुकड़ों को गंदे नाले और नहर में फेंक दिया गया, ताकि वो बहकर चली जाए। और आकर ढोंग रचाया कि ज़ारा जो है वो अपने आशना के साथ भाग गई। लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई की, मुख्तलिफ जगहों पर जो है ये टुकड़े ढूंढ लिए गए और निकाल लिए गए, और पता चला कि ये कत्ल था, और कत्ल सास और नंदों ने किया, तो दिल खून के आंसू रोआ। ये आपको बताने का मकसद खाली इंटरटेनमेंट नहीं है। मेरा मकसद इंटरटेनमेंट के जरिए आप लोगों तक वो हकाइक को पहुंचाना है, जिसके जरिए ये वाकियात रोनुमा होते हैं,
تاکہ وہ واقعات کو آپ دیکھ کر آگے مزید اپنے حالات کو سمجھ سکیں۔ اپنی بیٹیوں کو اب وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹے آپ نے جانا ہے نا تو آپ کی لاش ہی واپس آئے، اب نہیں کہنے کی ضرورت۔ کیوں؟ کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا تحفظ کریں، اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں، اپنی بیٹیوں کو اگر وہ کسی جگہ پہ ایسی تکلیف میں ہیں اور ایسے مسائل اور ایسے ذہنی مریضاؤں کے پاس ہیں تو ان کو واپس لے آئیں۔ آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے بوجھ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹی جو ہے وہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اب رحمت جو ہے وہ اگر کسی کے گھر میں ہم رحمت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر رحمت دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم بھی بیٹوں والے ہیں اور ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کو بیاہ کے لانا ہے اور اپنی بہویں بنانا ہے۔ لیکن اگر ایسی ذہنی مریضاں ہیں جو کہ اب بچیوں کا یہ حال کریں، ایسی بچیاں جو ہے اپنی بچیوں کو واپس لانا بہتر ہے۔ آج کل وہ حالات نہیں ہیں، اپنی بچیوں کا خیال رکھیں۔ میری اس امید کے ساتھ کہ ہماری تمام بچیاں اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ، اور ایسی ذہنی مریضوں کا دھیان رکھیں، نظر رکھیں، تاکہ آگے کے واقعات کوئی زہرا ایسے قتل نہ ہو۔ اس کہانی کو سنا کے میرا دل دہل گیا۔ باقی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک آنے والی جو ویڈیوز ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ خدا حافظ۔